تشریق کہتے ہیں ذوالحجہ کی 9ویں ذوالحجہ کی سے لے کر 13ویں ذوالحجہ تک ایک ایام تشریق ہوتا ہے جو 9ویں ذوالحجہ کے فجر سے لے کے 13ویں ذوالحجہ کے عصر کے نماز تک ایام تشریق ہوتا ہے نا. وہ تکبیر تشریق ہوا یا ایام تشریق. تو ایام تشریق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا وعدہ کیا. چنانچہ ان لوگوں نے ایفائے وعدہ کیا, سمجھا کہ نہیں. اور جو لوگ ایمان نہ لائے تھے مشرف با اسلام ہوئے اور اقرار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں سے نگہداشت کریں گے جن سے اپنے اہل و عیال کی نگہداشت کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی مخالفت کریں گے. اس موقع پر حضرت عباس عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. عمہ نے چچا ہوتا ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو دوست رکھتے تھے, یعنی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے. اہل مدینہ میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی تعداد قریب 73 تھی. کتنا؟ 73 تھی, 73, جن میں عورتیں بھی شامل تھیں. ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو منتخب فرما کر نقیب مقرر کیا اور ان کو تعلیم و تعلم کا ذمہ دار قرار دیا. ان کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ, رافع بن مالک, عبادہ بن صامت, سعد بن ربی, عبداللہ بن رواحہ, برا بن معرور, ابو جابر, سعد بن عبادہ, منذر, اسید بن حضیر, سعد بن خشیمہ, رفاعہ. دوسرے دن قریش کو یہ خبر ہوئی تو وہ سخت برہم ہوئے, انصار کے پاس آئے اور ان کو برگشتہ کرنا چاہا مگر ترکی بہ ترکی جواب ملا تو وہ واپس چلے آئے اور باہم مشورہ کرنے لگے اور آپس میں قسمیں کھائیں کہ مسلمانوں کو سخت ایذا دی جائے. ایسے لوگ تھے. چند لوگ جوش میں آ کر انصار کو گرفتار کرنے روانہ ہوئے مگر وہ پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے. اتفاقاً سعد بن عبادہ ان کو راہ میں مل گئے, ان کو پکڑ لائے اور طرح طرح کی اذیت دینے لگے. جبیر بن مطعم اور حرس بن امیہ نے ان کو قریش کے پنجے سے چھڑایا. یہ دونوں مدینہ میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب رہتے تھے. اب معراج کے حوالے سے بات سماعت فرمائے. سن 10 نبوی میں معراج ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی اور مسجد حرام سے بیت المقدس تک تشریف لے گئے, وہاں جہاں جماعت انبیاء کے امام بن کر نماز پڑھائی. پھر آسمان کی سیر کرتے اور انبیاء علیہ السلام سے ان کے مقامات پر ملتے ہوئے بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور وہاں سے قرب حضوری حاصل ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معراج کا ذکر ہے قرآن کریم کے 15ویں پارہ. قرآن کریم کے 15ویں پارہ میں جو اللہ نے فرمایا ہے, شروع میں ہی فرمایا ہے, جو معراج کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے: سبحان الذی اسرا, ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, بندے کو راتوں رات ادب والی مسجد سے مسجد اقصی تک سیر کرا دی. سبحان اللہ. یہاں مسجد حرام کو مولانا عبد الکریم پارک صاحب نے ادب والی مسجد کا ترجمہ کیا ہے, یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو بھی فلسطین میں ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. آمین ثم آمین. اسی وجہ سے اس مسجد اقصی کی حرمت قائم ہے جو آج مجاہدین اور بہت سے مسلمان شہید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے. آمین ثم آمین. آج 11 دسمبر سن 2023 ہجری ہے.
سیر کرا دی جس کے آس پاس برکت ہی برکت ہے، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے پھیلا دی ہے تاکہ ہم اپنی آیتوں میں سے کچھ عجیب نشانیاں اسے دکھا دیں، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ معراج کا ذکر قرآن میں یہ ہے۔ معراج کے تعلق سے محبوب سبحانی قطب ربانی مقبول ہر دو جہانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدس اللہ سرہ العزیز کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے 11 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنا مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنیۃ الطالبین میں جو آپ کی کشف سے لکھی ہوئی کتاب ہے، کشف جو اللہ تعالیٰ کا یہ دل ہوتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا کشف فرماتا ہے۔ وہ طریقت کا علم ہے، انشاءاللہ پھر روشنی ڈالیں گے، ویسے بات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو کشف سے آپ نے کتاب لکھی، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ 9 بار جو ہے حدیث کہتا ہے اور 2 بار جو ہے قرآن کہتا ہے۔ تو جب آپ معراج کو گئے اسی کا ذکر ہے، جبریل آپ نے مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ آئے اور پھر وہاں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، سمجھے کہ نہیں؟ پھر وہاں سے آپ براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہو کر کے، سمجھے کہ نہیں، آپ اللہ کے زیارت کے لیے معراج، میم عین رے الف جیم۔ کسی نے اس کے الفاظ کا کیا معنی منتخب کیا ہے؟ میم کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، عین کہتا عرش پر، اور رے کہتا رات میں، الف کہتا اللہ سے، جیم کہتا ہے یعنی جسمانی طور سے اللہ کی آپ نے زیارت کی، اسی کو معراج کہتے ہیں، اللہ سے ملاقات کو معراج کہتے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المؤمنین الصلاۃ معراج المسلمین، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی کی تو بات ہی جدا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں محمد وہاں خدا ہے، جہاں محمد وہاں خدا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نہ روٹھے خدا نہ روٹھے، سبحان اللہ، کیا بات، جہاں محمد وہاں خدا ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ حضرت رحمانی منت اللہ رحمانی صاحب کے صاحبزادے فرماتے ہیں تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اب میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان آپ کو اگر اللہ، مکہ مدینہ کی زیارت نصیب ہو سبحان اللہ، انشاءاللہ، تو آپ بڑے ادب و احترام سے جائیں، اور اولیاء کرام کس طرح جاتے تھے اس کا لحاظ رکھیں۔ ایک اللہ کے عاشق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عاشق، جو حضور کے عاشق ہوں گے وہ اللہ کا بھی عاشق ہے، جو اللہ کا عاشق ہے وہ حضور کا عاشق ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مدینہ گئے تو اپنے چپل یا جوتا جو بھی پہنے ہوئے تھے نکال لیا اور پیدل چلے۔ کیوں؟ نہ معلوم کہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا اور میرا وہاں پر چپل جوتا پڑے۔ یہ تھا عشق کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا، دل میں بسانا ہوگا، آپ سے سچی محبت کرنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک کہ تم کو میں تمہارے ماں باپ بھائی بہن مال و دولت سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ایسا عشق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آپ مکہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس مسجد اقصی آئے، وہاں امامت کی، وہاں سے پھر آپ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کہتے ہیں
आसमान 7 है, 8वें आसमान पे अल्लाह का मस्कन है, उस पे अल्लाह तजल्ली फरमाता है। 8वें आसमान जी, उसको अरसे मुअल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? अरसे मुअल्ला। अल्लाह। तो आप जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ गए, फिर पहले आसमान से 7वें आसमान, हर आसमान पे जो है लंबा वाक़या है, इंशाल्लाह इसका डिटेल कभी बताएंगे। हर नबी से मुलाकात हुई, समझा कि नहीं। मिसाल के तौर पे आने के वक्त जो है मूसा अलैहिस्सलाम भी मिले थे, अल्लाह ने क्या अता फरमाई है, तो हुजूर खुश हुए, अल्लाह ने मुझे नमाज अता की है उम्मत के लिए। कितना वक्त का? तो 50 वक्त का। मूसा अलैहिस्सलाम बोले ये आपकी उम्मत से पार नहीं लगेगा, जाइए कुछ कमी कराइए। फिर आप गए, फिर 45, फिर 40, समझा के, फिर 30, 35, इसी तरह से लास्ट में 5 वक्त हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर इसरार की, ये भी आपसे, आपकी उम्मत से पार न लगेगा, तो जाइए और तखफीफ करवाइए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे ज़ात को गवारा नहीं होता, मुझे शर्म आती। 5 वक्त तो अल्लाह ताला ने 5 वक्त ही हम पर फ़र्ज़ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नमाज जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में आता हुआ, आंखों का ठंडक है। समझा कि नहीं। और उसके बाद जो है अगर 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन सवाब मिलेगा 50 वक्त। 50। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसी तरह मेराज पे जो है जितने हर आसमान पे नबी हैं, तो मुलाकात हुई, काफ़ी बातें हुई। अल-मुख्तसर, ये जब आप सिदरतुल मुंतहा, सिदरा कहते हैं बैर के पेड़ को, बैर के पेड़ को कहते हैं, उससे आगे कोई भी फरिश्ता हो नहीं आगे जा सकता है। अल्लाह ताला ने ये, फरिश्ता भी नहीं जा सकता है। तो सारे गुज़श्ता वीडियो में आप समाअत फरमाए होंगे, अल्लाह ताला ने हर नौ इंसानी, हर नौ में से अल्लाह ताला 4 को मुंतखब फरमाता है, हज़रत महबूब इस्माइल फरमाते हैं, उसमें 1 को हेड बना देता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चारों में जो हुजूर को सरदार बना दिया। कुरान किताब 4 पसंद फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, चारों में जो है कुरान को हेड बना दिया। उसी तरह फरिश्तों में भी 4 पसंद फरमाए, जिब्रील, मीकाइल, इजराइल, इसराफिल। जिब्रील तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। इनका काम था कि कुरान लेकर के जब हुजूर थे तब आए। इजराइल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते हैं जो रूह कब्ज़ करते हैं, बहुत हार्ड है इनका दिल। और मीकाइल अलैहिस्सलाम मुकर्रब फरिश्तों में आते हैं, इनका काम अल्लाह ने रखा है कहाँ पानी बरसाना है, इनका काम है। और एक है इसराफिल अलैहिस्सलाम, ये सूर लिए हुए अभी तक खड़े हुए। उनको जब पूरे दुनिया में एक आदमी भी नहीं रहेगा तब सूर फूंक देंगे, क़यामत आ जाएगी। अभी तक खड़े हुए हैं, अभी तक वो खड़े हैं। एक बंदा भी जब तक अल्लाह अल्लाह करता रहेगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। माशाअल्लाह। एक आदमी बचेगा, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ए अल्लाह मैं सूर फूंक दूँ, अब तेरा नाम कोई लेने वाला नहीं। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, अभी एक लेने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान। उस एक बंदा से अल्लाह पूरी दुनिया का निज़ाम चलाएगा। खैर बात तवील ना हो जाए, मैं अर्ज़ कर रहा था मेराज के ताल्लुक़ से। तो जब उस पेड़ के पास गए सिदरतुल मुंतहा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल, अब यहाँ से मैं एक बाल भी अगर गया तो जलकर राख हो जाऊँगा। सिदरा पे जब पहुँचे जिब्रील तो ये कह के रुके, सिदरा पे जब पहुँचे जिब्रील तो ये कहकर रुके, हस्त सूजा ई तजल्ला मन्नतानम परज़दन। फ़ारसी का शेर है, हमारे वालिद अल्लाह उनको जन्नत दे, शेर मेराज में के बयान में कि या रसूलल्लाह, अगर मैं एक बाल भी अगर मैं इससे आगे गया तो जलकर राख हो जाऊँगा। इतने बड़े फरिश्ते, फरिश्तों के सरदार। गुज़श्ता वीडियो में आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में सुना होगा, 600 आपको पढ़ है।
مشرق سے مغرب تک آپ نے ڈھانپ لیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں کہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فرشتے کی انٹری نہیں ہے سدرۃ المنتہا کے آگے۔ تھی ندا شب اسرا خدن منی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تھی ندا شب اسرا خدن منی اے محبوب، سبحان اللہ، کیا بے بات، دھڑک چلے آؤ ہم نہیں بلایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے بولے، اے جبریل زمین سے لے کے آسمان سب جگہ تم ساتھ تھے، یہاں ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ حضرت جبریل اپنے تئیں بہت کوشش کرتے تھے لیکن زور نہیں چلتا تھا۔ یہ اللہ کا مقام، وہ عرش معلیٰ پہ۔ ایک مسئلہ بتانا چاہوں گا ناظرین، حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مقبول ہر جانی فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کہ ابھی اللہ حاضر ہے، اس میں اختلاف ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے، اس کا قدرت ہے، طاقت ہے، خیر اس پہ ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دھڑک چلے گئے۔ کیا آپ سے اللہ کو باتیں ہوئی؟ اللہ نے کیا آپ سے بات کی؟ کوئی نہیں جانتا ہے، بے شک، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ ہم تک پہنچی۔ بے شک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب میرے لیے کیا لائے؟ اسی لیے آپ کہیں جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی ہاتھ مت جایا کرے کسی کے یہاں، اگرچہ کچھ پتھر ہی کیوں نہ ہو، کچھ تحفہ لے کے جایا کرے۔ تحفہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبوب ہو جاؤ گے، محبت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب کیا لائے؟ آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادت تین طرح کے ہوتے ہیں، جو زبان سے کہی جائے قولی، ایک فعلی جو فزیکلی ہم کرتے ہیں، مصافحہ بغل جس سے جو حرکت کرتے ہیں، اس کو فعلی عبادت کہتے ہیں۔ ایک مالی عبادت کہتے ہیں، روپیہ پیسہ دھن دولت، یہ تین طرح کے عبادت ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، یہ سب لائے۔ تو اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چیز میں لایا، تمام قولی فعلی مالی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوا، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، جو ہم آپ نماز میں تحیات پڑھتے ہیں اس کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو گئے، کیا عشق تھا امت کا، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا درد تھا۔ سبحان اللہ، آج امت کہاں جا رہی ہے، اوہ، اور آپ کے عشق، آپ کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو نشان لگا رہے ہیں، حضور بصر ہے تو حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، کیا اللہ انہیں ہدایت دے، آمین، عشق پیدا کرے۔ آمین، آمین۔ اوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ میری امتی، ابھی نماز میں جو ہم آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، جب اللہ نے کہا سلام ہے نبی تم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ السلام علیکہ ایھا النبی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، جب یہ فرمایا